السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 5 کے اسٹوڈنٹ کو میں مضمون اسلامیات کا کام بتا رہی ہوں۔ سبق کا نام ہے جمعۃ المبارک، عنوان سوال جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، نماز جمعہ کے لیے قرآن میں جو آیات نازل ہوئی اس کا ترجمہ تحریر کریں۔ جمعے کے لیے بہت سی حدیثیں نازل ہوئی، اس میں سے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے ترجمہ: مومن جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، مطلب کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور جو خرید و فروخت ہے یا جو بھی کوئی کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو جائے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل کا مطلب ہے روزی تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ سوال نمبر 2 ہے، جمعے کے دن کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو بہت فضیلت عطا فرمائی، جمعے کے دن کی بہت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ہے، جمعے کا دن سب دنوں سے افضل و ممتاز ہے۔ آپ نے فرمایا، مسلمان یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ یہ کیوں افضل دن ہے؟ کیونکہ اس کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ عید کا دن کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس دن ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم ایسے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن جمعے کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دیتا ہے۔ جمعے کے دن کیا کیا خاص اہتمام کیا جاتا ہے؟ جمعے کے دن کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، تم اس دن غسل کرو، صاف ستھرا لباس پہنو اور جس کو خوشبو میسر ہو تو کیا حرج ہے اگر اس کو استعمال کرتے، اور دیکھو مسواک ضرور کیا کرو۔ اچھا، مسواک کرنا سنت ہے۔ اچھا، خوشبو عطر لگا سکتے ہیں، لیکن جو مرد عطر لگا سکتے ہیں، عورتوں کو خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ سبق کا نام ہے عیدین، عنوان ہے سوالات جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، عیدین کسے کہتے ہیں؟ عیدین 2 عیدوں کو کہا جاتا ہے اور اس سے مراد وہ 2 تہوار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ 2 ہماری عیدیں ہیں، ایک چھوٹی عید ہے اور ایک بڑی عید، جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی اور بڑی عید، مطلب عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سوال نمبر 2 ہے، نماز عیدین کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ عیدین کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی، 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، مطلب عید کی جو نماز ہوتی ہے اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی بلکہ 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں جس میں محبت، بھائی چارے اور قربانی کی تلقین کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، صدقہ فطر سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم نے ہر صاحب نصاب کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے عید الفطر کے دن صدقہ فطر غریب و محتاجوں کو دینے کا حکم دیا ہے، کہ مطلب کہ جو غریب اور محتاج ہیں ان کا خیال رکھنا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا پوچھا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے کیے ہیں۔ اسی طرح ہی عید کے دن ہمیں اپنے پڑوسیوں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہماری طرح انہیں وہ ضرورت میسر ہے، کیا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ ان کو چیز دیں تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں، اور اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ قربانی کی فضیلت بیان کریں۔ حضرت ابراہیم کی قربانی یاد تازہ کرنے کے لیے ذوالحج کے 1 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں عید الاضحیٰ جو ہے اس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں، جو قربانی کی حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور عید الفطر جو ہے اس کو میٹھی عید کہتے ہیں، چھوٹی عید۔ اس عید پر سنت ابراہیم کی یاد کے طور پر جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔ ہم شروع سے حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کو خواب آیا تھا جو حضرت ابراہیم کی قربانی کر رہے تھے، تو وہ خواب آپ نے سچا کرنا چاہا تو حضرت ابراہیم کی قربانی کرنے لگے، تو اس میں قربانی کے وقت دمبا آ گیا، جس کی وجہ سے ہر سال
عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے حضرت ابراہیم کی جو سنت ابراہیمی جو ہم ادا کرتے ہیں، جس میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ صحابہ کریم نے آپ سے پوچھا کہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ ابراہیم کی سنت ہے کہ صحابہ کریم نے پھر پوچھا ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، جو قربانی دے سکتا ہے۔ ناظرہ، آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس یا آپ نے پڑھنی ہے اور آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنی بھی ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ۔